نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک بہت اہم فائدہ، امپورٹنٹ فائدہ، امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا انہوں نے ذکر کیا، بے شک بڑا گناہ کبھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے ساتھ مل جاتا ہے، حیا، شرم اور خوف اور اس کو بڑا سمجھنے کا خیال جو اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یعنی ایک گناہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن انسان کو اس کے کرنے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ اس کا حیا، خوف، شرم اور یہ احساسات جو ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ حیا کی قلت ہوتی ہے، حیا باقی نہیں ہوتا اور پرواہ نہیں ہوتی، لاپرواہی ہوتی ہے اور کوئی ڈر نہیں لگتا کہ چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹا گناہ ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا۔ یعنی ڈھٹائی کے ساتھ اگر چھوٹی برائی بھی بار بار کی جائے بے خوف ہو کے تو وہ چھوٹا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس کو بہت اوپر کا رتبہ دے دیتا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ تو ڈرو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے ساتھ ساتھ، یعنی دونوں ہی سے احتیاط کرو، اور ڈرو اسی طرح ان امور سے، ان باتوں سے ڈرو جو چھوٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان کو منتقل کر دیتی ہیں صغیرہ کے رجسٹر سے کبیرہ کے رجسٹر کی طرف۔ یعنی ہمارے گناہ ریکارڈ ہو رہے ہیں نا، اور ان کی کیٹیگریز ہیں، یہ کبیرہ ہیں، یہ صغیرہ ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ویسے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کا ریکارڈ کبیرہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے بجائے صغیرہ میں ہونے کے۔ تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہیں تو بظاہر نظر میں صغیرہ، لیکن ان کے ساتھ کچھ چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی برائی کی جو کوانٹٹی وہ بہت بڑی نہیں ہے یا وہ بہت بڑی چیز نہیں، لیکن وہ سچ سرکمسٹانسز میں بہت بڑی بن گئی۔ اور عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھو گا نا، بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ اتنی بڑی بن جاتی ہے، اتنا زیادہ اس سے فساد پھیل جاتا ہے، اتنی زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، بہت طویل ہو جاتا، بہت لمبا ہو جاتا، یعنی اس کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی سلپ، چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی منہ سے نکلی ہوئی بات، چھوٹا سا ری ایکشن اس معاملے کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا اور دوام اختیار کرنا، مسلسل ان کو کرتے ہی رہنا، روز کرنا۔ اسی لیے کہا گیا اصرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، والیوم زیادہ ہو جاتا، بہت نمایاں ہو گیا۔ تو اصرار جو ہے یا تکرار جو ہے یہ چیز کو بڑا کر دیتی ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ بڑی چیز کو بھی گھلاتی رہتی اور چھوٹا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، استصغار الذنب واحتقارہ، گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو حقیر جاننا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس بارے میں گزر چکا ہے۔ اسی بارے میں انس بن مالک نے بھی فرمایا، بے شک تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی تم کچھ گناہ ایسے کرتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ جیسے ایک باریک بال ہو، اس سے بھی باریک۔ ہم اسے شمار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، اس کو ہم ہلاک کرنے والے کاموں میں سے گردانتے تھے جن کو آج تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو۔ نمبر 3، چھوٹے گناہوں پہ خوش ہونا اور ان پر اترانا، خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ بھی دلیل ہے غفلت کی شدت پر، انتہائی غفلت کی دلیل، یعنی یہ سوچ بھی غفلت پر دلیل ہے، اور معصیت، گناہ اور اللہ کی عظمت کے بارے میں جہالت، لا علمی، اس کی رغبت ہونا،
یعنی اللہ کی عظمت سے جہالت، اور گناہوں اور معاصی کے جو برے نتائج ہیں ان سے لا علم ہونا، اور ان کے بڑے خطرے سے جہالت پر دلیل ہے، یعنی نہیں جانتا انسان. جب کسی کی غفلت اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو لے جاتی ہے یا لے جائے گی اصرار کی طرف، اور وہ جم جانا ہے مخالفت کرنے پر اور پھر واپس پلٹ کے گناہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا. اور یہ ایک اور گناہ ہے، یعنی گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف پلٹنا، یہ اور ایک گناہ اکٹھا کرنا ہے. شاید کہ یہ پہلے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور یہ گناہ کی سزاؤں میں سے ایک ہے کہ انسان اس سے بھی بڑا گناہ کرے. ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے اس پہ اصرار کرنا. وہ اصرار کرنا جو کبیرہ بنا دیتا ہے اس کو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، جب انسان گناہوں کے انجام کے بارے میں جاہل ہو جاتا ہے. اچھا، جہالت جو ہوتی ہے نا، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے لا علمی، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. اور ایک ہے پتہ ہے لیکن وقتی طور پہ جذبات سے مغلوب ہو کے جاہل ہو جانا. جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ بھولنے کا مطلب کیا کہ پتہ تھا اب بھول گیا. ایک ہے جانتا ہی نہیں، لیکن ایک ہے جانتا تو ہے لیکن جس وقت کوئی کام کر رہا تھا اس وقت اس کو بھول گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی جہالت ہی ہے. نمبر 4، اللہ کی پردہ پوشی اور بردباری کو ہلکا سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ چھپا دیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سزا نہیں دے رہا تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا. پھر جب نہیں دیکھتا صغیرہ کا مرتکب کسی ظاہری سزا کو تو وہ اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکا کھا جاتا ہے. انسان چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کانسیکوینسز اس کے نہیں ہوئے، وہ اس سے بڑا کرنے لگتا ہے، پھر اس سے بڑا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کو اکرام بخشتا ہے. اور یہ مسکین جانتا ہی نہیں کہ یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت تھی کہ بندہ اس کی طرف توبہ کرے اور وہ اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد ہمیں ٹائم کیوں دیتا ہے، پنش کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. اور بندہ اسے دھوکا کھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہوا تو نہیں، چلو دوبارہ کر لیتے. نمبر 5، حد کو چاک کرنا. اللہ کے پردے کو گناہوں کا ذکر کر کے، گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے پردے کو چاک کرنا. یہ کیا ہے؟ دراصل چھوٹے گناہوں کو بڑا کر لینا. جس نے صغیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، پھر اس نے اس کو ظاہر کر دیا، اس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں بات کی، تو بے شک وہ بڑھ گیا اس کا صغیرہ ہونا ساتھ اس کے جو مل گیا تھا اس کے گناہوں میں سے. یعنی اس کا صغیرہ کئی گنا کیوں بڑھ گیا کہ اس سے اور کئی گناہ ساتھ مل گئے، پورا پیکج اکٹھا ہو گیا. کیونکہ اس نے جب گناہ کے بارے میں بات کی ندامت کے طریقے پر نہیں بلکہ فخر اور خوشی کے ساتھ گناہ کا ذکر کیا. کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کیے جا رہا ہے اور اس پہ ہنس رہا ہے اور دوسروں کو بھی ہنسا رہا ہے اور اس پہ فخر کر رہا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس طرح وہ سننے والوں کو رغبت دلا رہا ہے، ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے انڈائریکٹلی، پھر ارتکاب مثل هذه الذنوب، اس جیسے گناہ کرنے کی موٹیویشن دے رہا ہے اگرچہ وہ چھوٹے ہی تھے. یعنی جب انسان چھوٹے گناہوں کا بڑے مزے لے لے کے تذکرہ کرتا ہے اپنے بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، تو وہ دراصل ان کو بھی رغبت دلا رہا ہوتا ہے کہ تم بھی یہ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے. اور اجہار میں سے یہ بات بھی ہے کہ رات کے وقت انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، اس کے رب نے تو اس کو ڈھانپ دیا ہوتا ہے، اس کا گناہ چھپا دیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے او فلان کل رات میں نے یہ اور یہ شر و فساد کا کام کیا. اس نے رات اس حال میں گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس پہ پردہ ڈالا، اور وہ صبح کرتا ہے اللہ کے پردے کو چاک کر کے. یعنی صبح ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پردہ چاک کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا اشتہار دے کر. اس لیے گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن گناہ کا اشتہار کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے کئی لوگ گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ کرتا ہے، اس سے بھی ہو گیا تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں. کیونکہ انسان فوراً دوسروں کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. نمبر 6، صغیرہ کا ارتکاب کرنے والا کوئی عالم ہو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں، کہ جو معروف ہو، مشہور ہو خیر و صلاح کے کاموں میں.
یعنی عام بندہ بھی غلط کام کرتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی نیک انسان کو، عالم کو غلط کام کرتے دیکھتا تو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے، اس کو تو سب پتا ہے. اور یہ اگر صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اسے جان بوجھ کر کرتا ہے اور بعض ٹیکسٹ کو بعض کے مقابلے میں لاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ یہی ہو کہ اس پر صغیرہ گناہ کبیرہ بن کے پلٹیں، لیکن جو شخص یہ تعویل کرتے ہوئے کرتا ہے یا غصے میں آ کر یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی معافی ہو جاتی ہے، خاص طور پر اگر اس آدمی کے کچھ اور نیک اعمال بھی ہوں جو اس کی معافی کا ذریعہ بن جائیں. یعنی اگر کوئی شخص عالم ہے، نیک ہے، پائس ہے، اور وہ چھوٹے 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 گناہ کر رہا ہے تو وہ اس کے حق میں بہت بڑے ثابت ہوں گے، کیونکہ لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو اور بھی محتاط ہونا چاہیے. عام بندے کے لیے بھی ایک کام کرنا یا نہ کرنا جس طرح کا حکم ہے وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی اسکالر ایسا کرتا ہے تو بہت ہی بڑی بات ہو جاتی. ایک عام بندہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، سختی سے پیش آ رہا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں، لیکن ایک اسکالر یا ایک پڑھا لکھا شخص کسی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر اختیار کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ سہل ہو جاتا ہے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.